خوش آمدید، السلام علیکم، ویلکم بیک۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک دن کے وقفے کے بعد، اور اب آپ سے ملاقات ہوگی ممکنہ طور پر ایک سال کے وقفے کے بعد، اور پھر ہم کہیں گے ویلکم بیک، خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہرحال ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے روزانہ کی طرح افطار کے بابرکت لمحات میں رحمت رمضان نشریات لے کر، جو رمضان مبارک کی خصوصی نشریات ہے۔ دیکھ رہے ہیں آپ براہ راست 5 نیوز ایچ ڈی اور پلے انٹرٹینمنٹ ایچ ڈی سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان شبیر ابو طالب۔ آج پاکستان میں ہے 29 رمضان المبارک، ممکنہ آخری روزہ ہو سکتا ہے اگر چاند نظر آ جائے تو، اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے مسلمان بھائی آج عید منا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آج عید تھی، مکہ المکرمہ میں آج عید تھی، دبئی میں آج عید تھی، دمشق میں آج عید تھی، اور غزہ میں بھی آج یقیناً عید ہوگی، کیونکہ عرب ممالک ایک ساتھ عید مناتے ہیں۔ قطر، دوحہ اور بحرین، عمان، مسقط اور کویت، ان ساری جگہوں پہ آج عید دنیا کے مختلف ممالک میں شامل ہو گیا۔ امریکہ، یو کے، اور امریکہ چونکہ آج رات کو وہاں دن ہوگا تو وہاں پہ عید کی نماز پڑھی جائے گی کچھ گھنٹوں کے بعد۔ تو دنیا کے مختلف ممالک میں جہاں جہاں ہمارے مسلمان بھائی آج عید منا رہے ہیں، ان سب کو بہت بہت عید مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے مقبول فرمائے، قبول فرمائے، آپ کی نمازیں، آپ کا رونا، استغفار کرنا، رب کے آگے گڑ گڑانا، آپ کے سجدے، آپ کے مخلص سحریاں افطاریاں، لوگوں کی مدد کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ سب قبول فرمائے۔ پاکستان والوں کے لیے ابھی، یا پاکستان کے علاوہ دنیا کے جن ملکوں میں آج 29واں روزہ ہے، ابھی مزید 4 گھنٹے، کم و بیش 3.5 سے 4 گھنٹے باقی ہیں ماہ رمضان مبارک میں۔ ان 3.5 گھنٹوں میں اگر آپ نے کوئی ایسی نیکی کر لی تو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، تو ان 3.5 گھنٹوں میں بھی وہ نیکی قبول ہو گئی تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ ان 3.5 گھنٹوں میں جو اس دنیا سے انتقال کر جائے گا وہ بے حساب بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ 3.5 گھنٹے یہاں باقی ہیں، جہاں جہاں عید ہے وہاں عید کی فضیلتیں ملیں گی۔ آج پاکستان میں جب رات ہوگی تو آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو عشاء کی نماز لازمی پڑھنی ہے۔ تراویح نہ ہو اگر تو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، خوب دعا کرنی ہے، اور رب تعالیٰ سے خصوصیت کے ساتھ یہ التجا کرنی ہے کہ آج کی رات جن بے شمار بے حساب لوگوں کی وہ مغفرت فرمائے گا تو اس میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے روحانی کیف و سرور سے مزین نشریات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اس امید، تمنا، آرزو، خواہش، یقین کے ساتھ کہ گھر بیٹھے آپ ماہ رمضان کا حقیقی لطف ہماری اس ٹرانسمیشن کے ذریعے حاصل کر سکیں گے اور کرتے رہے ہیں یقیناً۔ گلا خراب ہو گیا، وائرس بھی لگ گیا، آخری 3 4 دن بہت مشکل تھے، لیکن بہرحال رب تعالیٰ ہمیشہ ہمت دے دیتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن ہے اور ٹاپکس تیار کرنے ہیں، علماء کو لائن اپ کرنا ہے، نعت خوانوں کو لائن اپ کرنا ہے، موضوعات کیا ہوں، دنیاوی موضوعات کیا ہوں، معاشرتی موضوعات کیا ہوں، مذہبی موضوعات کیا ہوں، اور اپنا انٹرو تیار کرنا ہے، اپنی لائنیں تیار کرنی ہے۔ اسی طرح سے ہم کوکنگ شو کرتے ہیں تو اس کی ایک تیاری ہوتی ہے، کون سی ڈشز بنانی ہے، ان کی جو چیزیں ہیں وہ لائن اپ کرنی ہے۔ ساتھ ساتھ حکیم صاحب ہوتے ہیں تو ان سے کیا ڈسکشنز کرنی ہے۔ اس کے علاوہ علماء کرام آئیں گے تو ان سے جو طے شدہ ٹاپکس ہیں ان کے علاوہ کوئی کرنٹ ٹاپک آ جاتا ہے، اس پہ کیا بات کرنی ہے۔ میرا آؤ بات کرے کا سیگمنٹ ہے، اس میں مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، اس میں کبھی کبھی تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ پھر اسٹاف کی ساری ایک ایکٹیویٹی ہے، پروموز ہیں، ریکارڈنگز ہیں، اپنی نعت ہے، اس کی لانچنگ ہے، اس کی ویڈیو ہے، اس کی ریکارڈنگ ہے، تو کافی کام ہوتا ہے رمضان سے پہلے۔ لیکن ٹینشن کے ساتھ ساتھ جب یہ دن آتے ہیں تو انجوائے بھی کرتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سے یہ کام لے رہا ہے، ہم ایسا شو کر رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے مقصود ہے، جس میں تو دل مطمئن بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب رمضان جا رہا ہوتا ہے، جیسے اب جا رہا ہے، تو عید کی آنے کی خوشی تو ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، اپنے کاروبار کی طرف لوٹیں گے، سب کچھ ہے، لیکن ایک غم کی کیفیت بھی ہے۔ یہ رونقیں کہاں ملیں گی، یہ رانائیاں کہاں ملیں گی، آپ سے اس طرح بات کیسے ہوگی مستقل طور پر۔ تو بہرحال رمضان المبارک جا رہا ہے، اب توبہ کی اہمیت اور رو رو کے مانگنا جو رب تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ مجھے پسند ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری رعایا مجھ سے پیار کرے۔ گھر کا جو سربراہ ہوگا وہ چاہے گا کہ گھر کے سارے لوگ میری بات مانیں، مجھ سے پیار کریں۔ اسی طرح ہم اگر کسی آفس کو چلا رہے ہیں، ہمارے نیچے 10 20 30 لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہم چاہیں گے سارے میرے امپلائی جو ہیں وہ مجھ سے محبت کریں، مجھ سے پیار کریں، میری رسپیکٹ کریں، میری بات مانیں۔ رب تعالیٰ بھی چونکہ وہ خالق ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمارے راضی ہونے وغیرہ کا کوئی محتاج نہیں ہے، لیکن اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اس سے مانگتا رہے۔ رب تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کی تعریف کرے، اس کی حمد بیان کرے، اور پھر اس سے اپنی التجا کرے۔ رب تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے دعا مانگے تو وہ روئے، وہ گڑ گڑائے، وہ آنسو بہائے۔ ہمارا رونا ہمارے رب کو پسند ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں
کہ بار بار توبہ کیا کریں، بار بار دعا مانگا کریں، بار بار رویا کریں. یہ رب کو پسند ہے. جب رب کو پسند ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کسی نہ کسی اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. ہمارا یہ دعا مانگنا، ہمارا توبہ کرنا، ہمارا استغفار کرنا، ہمارا رب کے آگے گڑ گڑانا، یہ رب کے کسی کمپیوٹر میں ایک فائل ہے جس میں سیو ہو رہا ہے. اگر دنیا میں وہ التجائیں مقبول نہ ہوئی بظاہر تو آخرت میں اس کا ثواب ملے گا. اور آخرت میں ہم حیران رہ جائیں گے، ڈھیروں ٹوکرے بھر بھر کے جب ہمیں نیکیاں مل رہی ہوں گی، ہم کہیں گے اے اللہ ہم نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہیں. رب فرمائے گا تو بہت رویا تھا، گر گرایا تھا، دعائیں مانگی تھی، توبہ استغفار سب کرتا رہا، تو کیا سمجھتا ہے کہ دنیا میں قبول نہیں ہو تو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ یہ تیار ہے اجر، جاؤ جنت. تو اس لیے رمضان میں جو پریکٹس ہم نے کی ہے، نماز پڑھنے کی، رونے کی، گر گرانے کی، دعا مانگنے کی، مسجد میں جانے کی، اس کو کنٹینیو کرنا. تو اس کو کنٹینیو کریں گے، اور کس طرح کریں گے اس پر ہم بات کریں گے. پہلے چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی جانب، اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ایک موضوع کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور اس پر میں بات کرتا ہوں. آپ گھر بیٹھ کے اس بات کو سنتے ہیں اور خود اپنے آپ سے بات کرتے ہیں تاکہ کسی نتیجے پہ پہنچے. سیگمنٹ کا نام ہے آؤ بات کریں. آؤ بات کریں میں آج ہمارا موضوع ہے رمضان کے بعد کی زندگی. اور آج بہترین دن ہے اس پر گفتگو کرنے کا. ہم گھر بیٹھ کے سوچیں کہ کل سے ہماری زندگی کیسی ہوگی، کیونکہ ایک مہینہ کھانے پینے کی روٹین تبدیل ہوئی، سونے جاگنے کی روٹین تبدیل ہوئی، دفتر آنے اور دفتر جانے کی روٹین تبدیل ہوئی، اور طبیعت کی روٹین بھی تبدیل ہوئی. ذرا صبر آ جاتا ہے، برداشت آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھوک پیاس کی روٹین چینج ہوئی، اور عبادات کی روٹین بھی چینج ہوئی. تو اب رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ کچھ لوگ یہ ملال کرتے ہیں، دکھ کرتے ہیں کہ رمضان چلا جائے گا تو پھر ہم اس طرح کی رونقیں کیسے حاصل کر سکیں. بالکل کر سکتے ہیں آپ. آج اگر چاند عید کا نظر آ جاتا ہے تو کل عید ہوگی، کل کا دن آپ چھوڑ دیں. دوسری عید سے آپ شوال کے 6 روزے رکھیں، جس کی بہت فضیلت ہے. اور اس روزے میں اسی طرح سے سحری کریں، گھر والوں کو بھی راضی کریں، اور پھر اسی طرح سے افطاری کریں، گھر والوں کو راضی کریں. اور عید کا دن ہوگا، دوسری عید کا پھر ڈنر باہر کریں، اور سحری اس طرح کریں، رات کو بھلے تھوڑا دیر تک باہر رہیں پھر سحری کریں. اور اس طرح سے سال کے مختلف دنوں میں نفلی روزوں کی عادت ڈالیں، اسی طرح سے سحر افطار کریں، اسی طرح سے اچھی اللہ کی نعمتیں صدقہ بھی کریں، لوگوں کو بھی کھلائیں، خود بھی کھائیں. گھر میں ایسے ماحول بنائیں، دسترخوان بچھائیں. اور قرآن پاک کی تلاوت زیادہ کرتے ہیں رمضان میں تو رمضان کے بعد تھوڑا ایک رکوع آدھا رکوع روز پڑھنے کی عادت ڈال دیں. وظائف بھی اسی طرح سے پڑھنے کی عادت ڈال دیں. اپنے آپ پر یہ چیزیں طاری کریں گے نا، انوالو کریں گے خود کو، تو انشاءاللہ آپ کو رمضان کے بعد کی زندگی بھی رمضان جیسی لگے گی اور پیاری لگے گی. بالکل اسی طرح سے جو کچھ اس میں طبیعت میں ٹھہراؤ سیکھا، صبر سیکھا، استقامت سیکھی، تحمل و برداشت سیکھا، اس کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں. کبھی غصہ آ جائے یا تھوڑا سا ذہن جو ہے وہ گرم ہو جائے، بھیجا جو ہے نا، بھیجا گرم ہو جائے، تو یاد کریں کہ میں رمضان میں کتنا ٹھنڈا تھا، تو ایسے ٹھنڈے ہو جائیں. تو اس سے آپ دوبارہ جو ہے نا رمضان والی زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اپنی روٹین میں آپ ایسا رکھیں کہ دکان پہ جا رہے ہیں یا آفس جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی جب نماز کا وقت آئے تو اسی طرح سے نماز کے لیے اٹھ جانا ہے جیسے رمضان میں اٹھ جاتے تھے. اسی طرح سے آپ نے چپل کی ایک جوڑی رکھنی ہے تاکہ جوتے ووتے اتار کے آرام سے وضو کریں اور ایک ماحول بنا رہے. تو آپ چاہیں، میں چاہوں تو ہم رمضان 100% نہیں لیکن کچھ رمضان جیسی زندگی ہم گزار سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا پوری زندگی، اور تو آپ پیر اور جمعرات کا روزہ معمول بنا لیں. سرکار کی ولادت کا دن ہے پیر، جمعرات کو سرکار روزہ بھی رکھتے تھے تو سنت بھی ادا ہو جائے گی. اور دونوں دن جب آپ سحری کے لیے اٹھیں گے، افطاری پہ جلدی گھر چلے جائیں گے تو آپ کو لگے گا رمضان، ہفتے میں 2 دفعہ رمضان. پھر جمعے کا دن تو ویسے ہی زبردست ہوتا ہے، اتوار آرام کا دن ہوتا ہے. تو رمضان کے بعد بھی زندگی کو کنٹینیو کرنے والے بہت خوش قسمت ہیں، اور جو رمضان کے بعد رمضان کا مزہ بھول جاتے ہیں وہ بہت بدقسمت ہیں. ابھی بہت سے لوگ اس وقت مکہ شریف، مدینہ شریف میں ہوں گے، انہوں نے آج وہاں عید منائی اور پچھلے 10-15 دن سے ہیں، کچھ ایک ماہ سے ہیں. وہ جب لوٹ رہے ہوں گے تو ان کے دل کی کیا حالت ہوگی، قلب تو پھٹ رہا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے جدائی، اللہ اس کے رسول کی یاد سے جدائی، کعبۃ اللہ سے جدائی، دل پھٹ رہا ہوگا. لیکن وہ بھی جب آتے ہیں تو 10-15-20 دن ان کو پاکستان میں مزہ نہیں آتا، انہیں لطف نہیں آتا، زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو پھر وہ بھی ان دنوں کو یاد کر کے نیکیاں کرتے ہیں اور عمرے کی اس زندگی، اس لائف اسٹائل، اس روٹین کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تسبیحات کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے اور اس دعا کے ذریعے کہ اے اللہ اگلے سال بھی ہمیں بلانا. چلتے ہیں بریک کی جانب. بریک کے بعد ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے
عبد المحیط بھی پراچا صاحب بھی، اور ساتھ ساتھ احتیاط لازم ہے میں حکیم شاہ نذیر. آج بتائیں گے ہمیں ارق النساء، بعض لوگ اسے کہتے ہیں یہ ارق النساء ہے.